یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں جنگل کے اندر ہی اندر اندازے سے ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اگر تنگیل تک بھی پہنچ گیا تو ڈھاکہ پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ زخمی ٹانگ تھی۔ میں نے اپنی قمیض میں سے کپڑا پھاڑ کر اس زخم پر پٹی تو باندھ لی تھی، مگر مناسب دوا کے بغیر درد کا کیا علاج، لہٰذا درد لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر میں نے درد کی طرف سے آنکھیں موند کر سفر جاری رکھا۔ میں کبھی جنگل سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ جاتا، کبھی کسی سڑک کے کنارے جا نکلتا، مگر پتہ چلتا کہ وہاں سے بھارتی فوج گزر رہی ہے تو پھر جنگل کے اندر غائب ہو جاتا۔ کبھی کبھی دلدل میں جا پھنستا جہاں جونکیں میری پنڈلیوں سے چمٹ جاتی، اور کبھی گھاس کے ریشے میرے پاؤں پکڑ لیتے۔ پینے کے لیے پانی تو مل جاتا مگر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے درختوں کے پتے کھا کھا کر سفر جاری رکھا اور چوتھے دن ڈھاکہ کے قریب جا پہنچا۔ یہاں ابھی تک پاکستانی فوج کا قبضہ تھا اور علاقہ پرامن دکھائی دے رہا تھا۔ میں کھیتوں اور پگڈنڈیوں کا راستہ چھوڑ کر پکی سڑک پر آ گیا، جہاں سے ایک فوجی ٹرک کے ذریعے ڈھاکہ چھاونی پہنچا۔ یہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے۔ بریگیڈیئر بشیر تو میرے تمام رازوں سے واقف تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پہلی نظر میں تو وہ مجھے پہچان ہی نہ سکے، کیونکہ ان 4 دنوں کی جنگل نوردی اور بھوک پیاس نے میرا حلیہ خراب کر دیا تھا۔ ٹانگ سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نکاہت بھی بہت ہو گئی تھی۔ لباس تار تار تھا، جسم پر خراشیں، شیو بڑی ہوئی، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، بال بالکل چکٹ ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوراً کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کرا دیا، جہاں پہلے ہی دن آپریشن کر کے میری ٹانگ سے گولی نکالی گئی۔ وہ دن تو میرا آپریشن اور بے ہوشی میں گزرا۔ 15 دسمبر کی صبح کو جب میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا اور ذہن ہر قسم کی سوچ سے خالی تھا، تو کیپٹن مظفر مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے بھی ایک طرح کا اطمینان ہوا تھا، مگر جب میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو میرا دل داغ سے رہ گیا۔ مظفر کا سیدھا ہاتھ کوہنی سے غائب تھا اور باقی بازو سفید پٹی میں لپٹا ہوا اس کے گلے میں پڑی ڈوری سے جول رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے سارا ماجرا تفصیل سے بتایا۔ جمال پور میں تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد ہم جیسے ہی آگے بڑھے تو کھلے میدان میں دونوں طرف سے دشمن کے نرغے میں پھنس گئے۔ دراصل رات کی تاریکی میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارا فوجی دائرہ کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں سے دشمن کا حصار شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم بے خبری میں مارے گئے۔ پہلے ہی مرحلے میں ہمارے درجنوں سپاہی شہید اور زخمی ہوئے۔ ایک گولی نے میرے بازو کی پرخچے اڑا دی اور میرا ہاتھ کلائی کے پاس سے جدا ہو کر جنگل میں کہیں گر گیا۔ جیسے تیسے ہم نے جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر ایک تو ہماری پوزیشن بہت خطرناک تھی، دوسرے حملے کی وجہ سے پوری فوج تتر بتر ہو گئی تھی۔ جم کر مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور ہم لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر دشمن کے گھیرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ڈھاکہ پہنچنے کے بعد میں CMH میں داخل ہو گیا اور اب تک یہی ہوں۔ 33 پنجاب کا کیا بنا؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے دوسرا سوال کر دیا۔ 33 پنجاب تو بغیر کسی جھڑپ کے میمن سنگھ سے تنگیل پہنچ گئی تھی، مگر بعد میں راستے میں شاید انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیونکہ وہ لوگ ابھی تک ڈھاکہ نہیں پہنچے۔ خدا خیر کرے۔ ویسے ڈھاکہ والوں کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈھاکہ والے؟ کیپٹن مظفر نے میرے سوال کا جواب ایک معنی خیز مسکراہٹ سے دیا۔ پھر میرے استفسار پر اس نے کہا، اس سوال کا جواب دینا فی الوقت مناسب نہیں ہے، شام کو بات کریں گے۔ شام کو وہ میرے پاس آئے تو اس کا چہرہ صبح کی نسبت زیادہ بجھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد بھی زخمی سپاہیوں کے بستر بھرے ہوئے تھے۔ سبھی ایک مرض کے مریض تھے اور وہ مرض تھا احساس شکست، کیونکہ جو خبریں اڑتی اڑتی یہاں تک پہنچ رہی تھی وہ بہت حوصلہ شکن اور مایوس کن تھیں۔ مظفر نے پہلے تو ادھر ادھر زخمیوں پر نظر ڈالی، پھر سرگوشی کے انداز میں مجھے بتانے لگا، تمہیں پتا ہے ہمیں جمال پور سے کیوں ہٹایا گیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا، دراصل یہاں ڈھاکہ میں جنگ کے شروع کے دنوں سے ہی عجیب صورتحال ہے۔ پہلے تو مغربی پاکستان کی فتوحات کے تذکرے سے ہماری ہائی کمان بہت خوش ہوتی رہی اور یہ خبر پھیل گئی کہ مغربی محاذ پر پاکستانی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے امرتسر تک جا پہنچی ہے اور فیروز پور کچھ ہی دیر میں فتح ہوا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ بعد میں یہ خبر افواہ ثابت ہوئی اور خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے بجھ گئے۔ صحیح اطلاع یہ تھی کہ ہماری فوج سرحدی چوکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ البتہ اس اطلاع کا یہ اثر ضرور ہوا تھا کہ پہلے ہائی کمان جو مغربی محاذ پر نظر جمائے ہوئے تھی اور چراغ تلے اندھیرا کے مصداق مشرقی پاکستان کی صورتحال سے صرف نظر کر رہی تھی، دوبارہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں پتا ہے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی ہماری فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں نے یہاں آ کر بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔
یہ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات کا ذکر ہے۔ 2:30-3 بجے کے قریب اچانک بھارتی طیاروں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر دعویٰ بول دیا تھا، مگر ہمارے جیالے بھی غافل نہیں تھے۔ رات بھر مار کا آرائی جاری رہی اور ہمارے شاہین صرف طیاروں اور بہادر توپچیوں نے دشمن کے 12 طیارے مار گرائے۔ ہمارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا، حالانکہ ہمارے پاس پرانے سمبر طیارے ہیں جبکہ انڈین آرمی کے پاس جدید ترین ماگ 21، اور پھر ہمارے ایک اسکواڈرن کے مقابلے میں اس کے پاس 10 اسکواڈرن ہیں اور بے شمار اسلحہ۔ لیکن پہلے دن کے حملے کے نتیجے میں دشمن سمجھ گیا کہ اسلحے کی فراوانی اور تعداد کی زیادتی جذبہ جہاد پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور ہمارے مواصلاتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے Su-7 اور ہنٹر طیارے فضا میں لایا۔ ان طیاروں نے نہ صرف یہ کہ اپنی فوج کی مدد کی بلکہ گھاٹوں، پتنوں اور مسافر بردار کشتیوں پر بھی حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح ڈھاکہ ایئرپورٹ سے وقتی طور پر دباؤ کچھ کم ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہماری فضائیہ نے کومیلا اور دوسرے علاقوں میں اپنی فوج کی مدد کی۔ یہ پرانے سمبر تم تو جانتے ہی ہو، کل 35 منٹ کی فضائی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ دفاع میں مصروف رہے۔ 5 دسمبر کا سارا دن اور اگلی رات ہمارے طیاروں اور طیارہ شکن توپوں نے دشمن کے جہازوں کو ڈھاکہ ایئرپورٹ کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ لیکن 6 دسمبر کی صبح کو جب ہمارے طیارے ایک سرحدی محاذ سے واپس آئے اور ایئرپورٹ پر فضائی چھاتا تاننے کے لیے اڑنے والے تھے تو بھارت کے 10 عدد ماگ 21 طیارے فضا میں اچانک نمودار ہوئے۔ ہماری توپیں گرجیں، گولے جہازوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ جہاز روسی ساخت کے 500 کلو گرام وزنی 6 بم گرانے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 رن وے پر گرے اور زمین میں گہرے گڑھے ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح رن وے ناقابل استعمال ہو گیا۔ اس کی مرمت کا کام بڑی تیزی اور جانفشانی سے شروع ہوا، مگر ہندوستانی فوج کے متواتر حملوں کے باعث یہ گڑھے تو پر نہ ہو سکے، البتہ کئی اور شگاف رن وے پر نمودار ہو گئے۔ یوں ہمارے طیارے فضا میں بلند ہونے کے قابل نہ رہے، گویا ہماری فضائیہ کا کردار اس جنگ سے ختم ہو گیا۔ دوسری طرف بحری فوج کا حال بھی سن لو، اس کی حالت بھی فضائیہ سے کچھ بہتر نہیں تھی۔ کل 4 کشتیوں پر مشتمل یہ بحری فوج دشمن کے بحری بیڑے کے مقابلے میں موجود تھیں، جو صرف 24 گھنٹے اس کے سامنے ٹھہر سکی، کیونکہ اس پر نصب شدہ گنیں کسی بھی طرح دشمن کے تیز رفتار طیاروں کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ان میں سے ایک تو بالکل تباہ ہو گئی، باقی شدید زخمی، یوں بحری فوج کا کردار بھی ختم۔ البتہ یہ ساحلوں پر پہرا دینے، دفاعی قلعوں کا دفاع کرنے اور صوبے کے اندر فوجی جوانوں اور ساز و سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے اب بھی کام کر رہی ہے۔ فضائیہ اور بحری فوج کے میدان جنگ سے نکل جانے کے بعد ساری ذمہ داری بحری فوج کے کاندھوں پر آن پڑی، مگر سرحدی علاقوں کی صورتحال کے پیش نظر ہائی کمان 7 دسمبر سے ہی کچھ مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، 7 دسمبر کی شام کو گورنر صاحب نے جنرل صاحب کو گورنر ہاؤس بلایا تھا تاکہ وہ ان سے جنگ کی اصل صورتحال معلوم کر سکیں، کیونکہ گورنر صاحب کو بہت سی متضاد خبریں مل رہی تھیں۔ ایک طرف ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی خبریں بتا رہی تھیں کہ ہر محاذ پر ہماری بہادر فوجی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے سر پر عذاب بن کر نازل ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف مختلف ضلعوں اور سب ڈویژنوں سے سول انتظامیہ کے افسر شور مچا رہے تھے کہ بھارتی فوجیں آگے ہی بڑھتی آ رہی ہیں اور ہمارے دفاعی انتظامات مسمار ہو رہے ہیں، ذاتی املاک اور جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ جنرل صاحب جب گورنر ہاؤس پہنچے تو عجب تذبذب کا شکار تھے۔ ایک طرف تو انہیں اپنی جرنیلی کی لاج رکھنی تھی، دوسری طرف جنگ کی افسوسناک صورتحال ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی تھی۔ مجھے میرے ایک دوست افسر نے بتایا کہ وہ گو مگو کی حالت میں تھے، شاید سوچ رہے تھے کہ کیا وہ ایک سویلین گورنر کے سامنے جنگ کے چوتھے ہی دن اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیں یا کچھ عرصہ مزید اپنا برہم قائم رکھیں۔ اس نے بتایا کہ گورنر کے سوال کا جواب جنرل صاحب کی آنسوؤں نے دیا اور وہ کسی بے بس بچے کی طرح سسکیاں بھرنے لگے۔ تب فیصلہ ہوا کہ جنگ بندی کی کوشش کی جائے۔ گورنر صاحب نے ایک خط راولپنڈی بھیجا تاکہ صدر صاحب کی مرضی معلوم کی جائے اور انہیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ خط کا جو جواب آیا وہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ وزیر خارجہ صاحب نے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن میں امریکی حکومت کو فوجی امداد کے لیے تیار کر چکے ہیں اور چین بھی ہماری مدد پر آمادہ ہے اور کسی وقت بھی امریکی بحری بیڑا عملی طور پر جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مگر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود نہ تو زرد دوست کی طرف سے کوئی مدد ملی ہے اور نہ ہی سفید دوست جنگ میں شامل ہوا۔ خالی پاکستانی فوج اپنے محدود وسائل کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہائی کمان کے پیش نظر کیا ہے۔ اکثر محاذوں پر مقابلہ کیے بغیر پسپائی اختیار کر لی گئی ہے۔ اور ہاں، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہمیں جمال پور سے واپس کیوں بلایا گیا تھا۔ دراصل یہاں ڈھاکہ والوں کو اپنی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ ڈھاکہ کی حفاظت کے لیے ریگولر آرمی کی ایک پلٹون بھی نہیں تھی۔
اس لیے مختلف سیکٹروں سے مدد طلب کی گئی ہے، مگر سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ تب ہمارے بریگیڈ کو میمن سنگھ اور جمال پور سے واپس بلایا گیا۔ حالانکہ بریگیڈیئر صاحب اس حکم پر بہت ناخوش تھے۔ انہوں نے کئی بار جنرل صاحب سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ ہر بار یہی جواب ملتا کہ وہ میٹنگ میں ہیں۔ البتہ ان سے یہ ضرور پوچھ لیا جاتا کہ پسپائی کس وقت ہو رہی ہے۔ اب صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں ہے جتنی کہ محسوس ہو رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا گیا ہے۔ مظفر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ ہے ہائی کمان نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا؟ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ بھی بھول گیا کہ میری ٹانگ زخمی ہے اور اس پر آپریشن کے بعد پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک اٹھنے سے جھٹکا لگا تو تیز درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی اور میں دوبارہ بستر پر گر گیا۔ جسمانی درد سے زیادہ ذہنی کرب نے مجھے بے حس کر دیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مظفر کے چہرے کو گور رہا تھا، جو میرے اس شدید رد عمل کے باعث کچھ پریشان اور کچھ پیشمان سا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے اسے اسی انداز میں دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ ہائی کمان نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مظفر نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ کس کے حکم سے کیا گیا ہے یہ فیصلہ؟ مجھے غصے پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ راولپنڈی سے ہی حکم آیا ہوگا، اور کس کے حکم پر کیا جا سکتا ہے؟ اف خدایا، میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، کیونکہ غم و غصہ کی زیادتی کی وجہ سے الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ دماغ سن ہو گیا تھا اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر خاموشی رہنے کے بعد میں نے پھر وہی سوال کیا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے پتا تو خیر یہی ہسپتال ہی میں چلا ہے، لیکن خبر مصدقہ ہے۔ سنا ہے صدر صاحب کا حکم ہے کہ مزید خون خرابے سے بچا جائے اور انسانی جانوں کے ضیاع کی کوشش نہ کی جائے۔ اس حکم سے خوش تو کوئی بھی نہیں، مگر کیا کیا جائے، صدر صاحب کا حکم ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ میں جو بہت دیر سے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مظفر کی اس بات پر پھٹ پڑا۔ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلایا، صدر صاحب کا حکم ماننے والوں، کیا تمہیں قائد اعظم کا یہ حکم یاد نہیں کہ اگر کبھی پاکستان کی حفاظت کے لیے تمہیں جنگ کرنا پڑے تو پہاڑوں میں لڑنا، جنگلوں میں لڑنا، دریاؤں میں لڑنا، میدانوں میں لڑنا، آخر دم تک لڑنا، اور کسی صورت بھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا۔ مظفر خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے مجھ سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے خود ہی ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا، لیکن میرا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میرے جذبے الفاظ کا روپ دار کر زبان سے شعلوں کی مانند نکل رہے تھے۔ او ظالموں، دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں، تم صرف پاکستان سے نہیں، پورے عالم اسلام سے غداری کر رہے ہو۔ تم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ سے غداری کر رہے ہو۔ اسلام کے اس قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے بجائے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رب کو کیا جواب دو گے، جسے یہ ملک حاصل کرتے ہوئے تم نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا تھا؟ کیسے مسلمان ہو تم بزدلو؟ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، اور تم ہتھیار رکھتے ہوئے بھی دشمن کی قید میں جانے کے لیے تیار ہو۔ لعنت ہے تمہاری جوانی پر۔ میں نے جانے غصے میں کیا کیا کہتا رہا۔ مظفر کے علاوہ دیگر سپاہی بھی ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہسپتال کا عملہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے لفظوں نے پورے وارڈ میں آگ سے لگا دی تھی، اور وہ زخمی سپاہی جو وطن کی آبرو پر اپنا لہو نچھاور کر کے یہاں تک پہنچے تھے اور جلد از جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ میدان جہاد میں جانے کی تمنا رکھتے تھے، ہتھیار ڈالنے کی خبر اور میری زبانی گفتگو سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ پورے وارڈ میں سسکیوں اور آہوں کا طوفان آ گیا۔ کچھ لوگ تو داڑے مار مار کر رونے لگے۔ کچھ نرسیں جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا بے تحاشا چیخ رہی تھیں، کیونکہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں انہیں اپنا بھیانک مستقبل نظر آ رہا تھا، اور وہ ہندوستانی فوج اور مکتی باہنی کے ظلم کی بہت سی کہانیاں سن چکی تھیں۔ ڈاکٹرز اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے زبردستی مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے اس عمل سے میں تو رات بھر کے لیے غافل ہو کر سو گیا، مگر دیگر افراد کی آنسوں اور آہوں کے سامنے وہ کوئی بند نہ باندھ سکے۔ اگلے دن 9 بجے صبح میں ہوش میں آیا۔ تھوڑی دیر پرسکون رہنے کے بعد مجھ پر پھر وہی دیوانگی طاری ہونے لگی، اور میں نے غصے میں صدر صاحب اور جنرل صاحب کے خلاف اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے پھر کوشش کی کہ مجھے بے ہوش کر دیں، مگر اس بار مظفر نے انہیں منع کر دیا اور مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر ہسپتال سے باہر نکال لایا۔ باہر کا موسم پرسکون تھا، کوئی چیز بھی غیر معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ڈھاکہ میں ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ان پر کیا قیامت گزرنے والی ہے، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، کیونکہ جب میں ہسپتال کے احاطے سے باہر نکلا تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ بہت ہلچل نہیں تھی، البتہ گمبھیرتا ضرور طاری تھی۔
جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہم سڑک پر کھڑے تھے، مظفر باوجود کوشش کے کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ سوچنے سے عاری تھا۔ میں بے روح آنکھ کی مانند سامنے کے مناظر دیکھ رہا تھا، مگر ان کا کوئی تاثر مجھ پر قائم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں نے ایک جیپ کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ یہ چہرہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نوجوان کا نام عمران تھا، جو البدر کا کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے فوراً البدر کے ساتھی یاد آئے جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہم وطن اور ہم زمین لوگوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا اب ان کا کیا بنے گا؟ مکتی بہانی اور مجیب بہانی کے لوگ تو ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ پاکستانی فوج کے چلے جانے کے بعد وہ زمین بھی انہیں پناہ دینے سے انکار کر دے گی جس نے انہیں جنم دیا تھا۔ مجھے ایک گہرے دکھ کا احساس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں کسی بے بس بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری حالت اس ماں کی سی ہو رہی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کو پھانسی چڑھایا جانا ہو۔ میں نے بھی البدر کو اپنے بچوں کی طرح تربیت دی تھی۔ ان کی قوت ایمانی کو دیکھتے ہوئے مجھے ان سے بہت اچھی امیدیں تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ نوجوان پاکستان کا اصل سرمایہ ہیں، جو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی پاکستان کے اصل مقصد وجود کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے وہی جذبہ بھی رکھتے ہیں جس کا تقاضا یہ مملکت خدا داد ان سے کرتی ہے۔ پاکستان کا یہ سرمایہ چند گھنٹوں بعد دشمن کے لیے مال غنیمت بننے والا تھا۔ گویا میری پونجی لٹنے والی تھی، اور اپنے سامنے کوئی اپنا گھر لٹتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں نے مظفر کی طرف دیکھا جو میرے اچانک رو پڑنے پر کچھ حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے البدر کے کیمپ تک پہنچا دے، کیونکہ فوج کے ساتھ بھارتی قیادت میں جانے سے بہتر تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا۔ مظفر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں بازید رہا، اور جب میں نے خود ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ میری بات ماننے پر راضی ہو گیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک سائیکل رکشہ کو روک کر اس نے مجھے سہارا دے کر اس پر سوار کرایا اور خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہم لوگ دان منڈی میں واقع البدر کے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں پہلے سے بھی کچھ لوگ جمع تھے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ مظفر مجھے چھوڑ کر خود واپس ہسپتال چلا گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ البدر کے سینکڑوں کارکن مختلف محاذوں سے واپس آ کر ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو رہے تھے۔